السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس دہم صفحہ 115 باب ششم، صبر و شکر اور ہماری اجتماعی و انفرادی زندگی۔ صبر۔ پیارے بچوں، آج کا جو پیغام ہے بڑا ہی امپورٹنٹ، بڑا ہی اہم اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ فضول گفتگو نہیں کرنی۔ فضول گفتگو کرنے سے انسان کی جو شخصیت ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے اور اس کا جو وقار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فضول گفتگو کرنے کی وجہ سے انسان بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ چغلی، اس کے اندر غیبت آ جاتی ہے اور بہت ساری اوٹ پٹانگ، فضول مذاق۔ تو یہ چیزیں انسان کے نام اعمال کو خراب کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے بندہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے نام اعمال کو صاف رکھے اور فضول گفتگو سے پرہیز کرے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہم سبق پڑھتے ہیں، باب نمبر 6 ہے، یعنی باب ششم۔ اس کا جو عنوان ہے صبر و شکر اور ہماری اجتماعی انفرادی زندگی۔ اس میں سے ہم نے آج صبر پر چند گزارشات کرنی ہے۔ ابھی اس کا یہ جو ٹاپک ہے، یہ صبر کا جو مواد ہے، یہ آج ختم نہیں ہوگا۔ آج صرف آپ کے سامنے میں 8 پوائنٹ بیان کروں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے صبر کا معنی۔ یہ صبر کا جو ہے معنی کیا ہے؟ روکنا اپنے آپ کو، یا اس کا معنی یوں کر لیں برداشت کرنا، اپنے اوپر یعنی کنٹرول کرنا، یوں سادہ سمجھیں، یہ ہے صبر۔ اب جو شریعت میں صبر ہے، اصطلاح میں ٹرم کیا ہے، اصطلاحی ٹرم میں صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی کے وقت، تکلیف اور صدمے کی حالت میں ثابت قدمی اور پابندی اور ہمت کے ساتھ اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جب کوئی پریشانی آئے تو بندہ واویلا شروع کر دے، پیٹنا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں، پیٹنے کی وجہ سے یا واویلا کرنے کی وجہ سے یا رونے یا چیخنے چلانے کی وجہ سے جو نقصان ہو چکا ہے، جو کام ہو چکا ہے، اس نے واپس تو نہیں آ جانا۔ تو کیوں نہ بندہ اس موقع سے بھی فائدہ اٹھائے۔ اسلام نے کہا ہے کہ اس موقع سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے اجر کو زیادہ بڑھائیں۔ تو صبر کی جو تیسری ہیڈنگ ہے وہ کامل ایمان کی دلیل ہے۔ جو انسان مکمل صابر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے، پریشانیوں پر، دکھوں پر، تکلیفوں پر، آلام پر، سمجھا یہ اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی جزا فضا نہیں کرتا، تو یہ کامل ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اجتماعی زندگی میں صبر کی اہمیت۔ اگر انسان صبر کرے تو اجتماعی زندگی میں اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ قوم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی برا وقت آتا ہے، بھوک آتی ہے، ننگ آتی ہے، اور اس طرح کوئی سیلاب آتے ہیں، کوئی زلزلے آتے ہیں، طوفان، کوئی آفتیں آتی ہیں، تو پھر قوم کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، صبر کا راستہ ہے۔ جیسے کیسے بھی حالات میں جو امیر تھے وہ غریب ہو گئے، جو چلنے پھرنے قابل تھے وہ اپاہج ہو گئے، جو دیکھنے قابل تھے وہ اندھے ہو گئے۔ اب اس صورت حال کے اندر کیا کرنا ہے؟ اس صورت حال کے اندر یہی کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ پھر انسان اجتماعی زندگی میں اپنے قومیں جو ہے نا ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ اور جو قوم مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے، بد عملی کا شکار ہو جاتی ہے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کی تائید و نصرت ہمیشہ اسی قوم کے لیے رہی ہے جو ان چیزوں کے اندر تکلیفوں اور پریشانیوں میں صبر کرتی ہے۔ پانچویں بات ہے مومن کی صفت۔ سچے مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ صبر کرتا ہے۔ جو مصیبت، تکلیف اور جہاد کے موقع پر بالخصوص بہت صبر کرنا پڑتا ہے، گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنی آسائش آرام کو، اپنے سکون اطمینان کو، سب کو چھوڑ کر سرحد پہ جا کر اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، ملک کی خاطر، اسلامی مساجد کی خاطر، قرآن کی خاطر اور مسلمانوں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی خاطر وہاں جا کر پہرا دیتا ہے اور اپنی جان کو تھیلی پہ رکھتا ہے۔ تو فرمایا یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ سچا مومن ہوا جو صبر کرتا ہے۔ اور چھٹی بات، صبر کا حکم۔
اللہ رب العالمین نے مومنوں کو صبر کا حکم دیا ہے کہ وہ صبر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ صبر کریں گے تو مدد آ جائے گی، نماز پڑھیں گے مدد آ جائے گی۔ اور ساتویں بات ہے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وبشر الصابرین، اے اللہ کے پیارے محبوب آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا قیامت کو، اور بغیر حساب کے، اس کا حساب کوئی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے دنیا میں صبر کیا ان کو قیامت کو جو ہے وہ بغیر حساب کے ملے گا اجر۔ اور آٹھویں بات یہ ہے زندگی کا نچوڑ خوشی اور غمی ہے۔ یاد رکھیے زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، خوشی اور غمی کا۔ اگر خوشی آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، غمی آ جائے تو صبر کرنا ہے۔ شکر اور صبر، خوشی اور غمی کے اندر یہ چیزیں شکر اور صبر، اگر جس انسان کی زندگی کے اندر یہ چیزیں آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات و کرامات کی بارش ہو تو اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جائے، عہدہ ملے، پیسہ ملے، اولاد ملے، اور دنیا کی آسائشیں ملے، نعمتیں ملے، رب کے حضور سجدے میں گر جائے، سجدہ شکر کرے، اور جب کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے بطور آزمائش آ جاتا ہے تو صبر کرے، تو سمجھ لو کہ یہ کامل مومن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کی توفیق فرمائے۔ تو آج کا ہوم ورک بچوں لکھ لیں، صبر کا مفہوم یاد کریں اور لکھیں۔ یاد رکھیں یہ جو پوائنٹس آپ کو لکھوائے گئے ہیں نا وائٹ بورڈ پر، آپ نے یہ پوائنٹ اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، اور باقی تفصیل کے ساتھ آپ نے اپنی بک سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ تو یہ پوائنٹ کم از کم آپ نے لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے، اور ان کا جو مواد ہے اس کو بھی یاد کریں گے۔ کوشش کریں کہ قرآنی آیات اور اس کا ترجمہ، حدیث اور اس کی ٹرانسلیشن یہ بھی ساتھ یاد کریں، یہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔